اس کے بعد اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ پچھلے رمضان میں ہم اس کی مجلس کی تھی، ہم کوشش کریں گے کہ اس کی اب بھی فی الحال اس کا اعادہ نہ کریں، تو وہ پچھلا کلپ جو ہے اس کو انشاءاللہ العزیز سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اس کا خلاصہ یہ کہ جیسے ابن قیم کہتے ہیں نور علی نور، فطرت کے نور پر وحی کا نور۔ دو نور کیا ہے؟ خدا کو پہچاننا، اور خدا کو پہچاننے سے جو نفس کے اندر روشنی ہوتی ہے اور پورے معاشرے کو جگمگ کر دیتی ہے، اور واحد صورت ہے سماج میں روشنی کی کہ اس کے اندر کا چراغ جو ہے وہ جل جائے۔ تو کہا کہ نور علی نور، فطرت کے نور پر وحی کا نور، یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے نور۔ اور یہ نور جو ہے کہاں دستیاب ہے؟ روئے زمین پر۔ یہ جو لائٹ ہاؤس ہیں، یہ لائٹ ٹاورز جو ہیں اس زمین پر جگہ جگہ خدا نے کہاں بندوبست کروایا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر۔ تو خدا کے یہ جو گھر ہیں نا، مسجدیں، یہاں پر یہ نور وافر ملتا ہے۔ جاؤ وہاں پر جا کر اپنے آپ کو ڈپ کرو اور اپنی دنیا بالکل تبدیل کر کے تو نکلو، جس سے کہ سماج کے اندر روشنی ہو جائے۔ اور پچھلے 1400 سال سے یہ قرآن مجید اپنی مساجد کے ذریعے سے اور خدا کے ان گھروں کے ذریعے سے جو مخصوص کر دیے گئے ہیں خالص اللہ رب العزت کی عبادت اور طلب اور جستجو کے لیے، تو وہاں سے یہ کردار نکل کر پوری دنیا کو روشن کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے پر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری تصویر نہ دکھائے؟ کہا کہ والذین کفروا اعمالهم کالسراب، جو کافر ہیں ان کے اعمال نرے سراب کی طرح ہیں، جس کو یحسبہ الظمآن ماء، سبحان اللہ، پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی یہاں ہے۔ اب مطلب کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا فلسفے، یہ کافروں کے جو نظریات ہیں وہی سے متصادم، ان کے اندر اتنا کچھ واقعتاً کسی وجہ سے رکھ دیا ہوا ہے کہ آدمی سمجھے کہ یہ بھی کوئی شے ہے۔ اچھا، یہ اس لیے کہ مطلب اب یہ ہے کہ نبوتیں تو اتنی بڑی چیز ہیں، اصولاً تو ہے کہ وہ آئے اور کوئی ان کے سامنے بول تک نہ سکے۔ اصولاً تو یہ نبوت بھائی، آسمانی رسالت، خدا آ گیا ہے اپنے کلام کے حوالے سے، یعنی خدا انسان سے مخاطب ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا رہا؟ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی کے پاس کچھ ہو ہی نہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ پھر دنیا کا یہ جو معاملہ ہے کفر اور اسلام کا، حق اور باطل کا، تو یہ تو پھر مارکا ختم ہو جائے۔ تو تاکہ یہ مارکا رہے اور تاکہ جس نے اپنی قسمت پھوڑنی ہے اس کو کچھ ایسی چیز میسر کروا دی جائے کہ وہ اپنی یہ ضرورت یا اپنا یہ شوق جو ہے وہ پورا کر لے کہ وہ اپنی قسمت پھوڑ لے۔ تو اس وجہ سے کچھ رکھ دیا گیا ہے کفر کے، شرک کے نظریات میں، اور بس اوقات تو لگتا ہے کہ سب کچھ ہے ہی ہے۔ تو وہ سوائے یہ کہ خدا کسی پر در کھول دے حقیقت کے، جس کی واحد صورت آسمانی تنزیل ہے، اس کے علاوہ کیا ہے جو کسی کو روشن کر دے؟ تو کہا کہ سراب پیچھے چلتے چلے جائیں گے، یحسبہ الظمآن ماء۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیاسا مسلسل چلتا ہے، یعنی کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے کہ جہاں پر وہ یہ کہے کہ نہیں اب میں واپس چلتا ہوں۔ یعنی وہ جتنا قریب جاتا ہے نا سراب، اتنا اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ جو ہے امید، وہ مسلسل پیاس ہے اور امید جو ہے وہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہاں تک کہ حتیٰ اذا جاءہ، جہاں تک کہ آدمی خدا کے پاس جا پہنچتا ہے، یہ جہان ختم ہو جاتا ہے۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، وہاں خدا ملتا ہے، کہتا ہے کہ یہ لے پورا حساب جو ہے جو تیرا بنتا تھا، کیونکہ یہاں پر تو وہ کمانے کے لیے آیا تھا۔ آخرت واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بڑا تیز ہے حساب کرنے میں۔ یا پھر اس کی دوسری مثال جو ہے نا ظلمات، نور کے مقابلے پر یہ اندھیرے، تاریکیاں، فی بحر لجین، بہت گہرے سمندر میں، یغشاہ موجن، اس کے اوپر ایک موج چڑھی آتی ہے، من فوقہ موجن، اس کے اوپر ایک اور موج چڑھی آتی ہے، من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر بادل ہیں۔ ایسا اندھیرا، کہتے ہیں کہ ایک جہاز ران جو ہے
اس کو یورپ کا کوئی تھا، اس کو قرآن مجید کی ٹرانسلیٹڈ کاپی ملی، تو اس نے یہ مقام اس نے پڑھا، یہ سمندر میں کہتے ہیں ایسا کوئی خوفناک ہوتا ہے نا، یہ جب کوئی طوفان آتا ہے تو ایک موج اور اس کے اوپر پھر ایک اور موج اور پھر اوپر گھنا گہرا بادل اور سمندر ویسے ہی خوفناک. تو کہتے ہیں اس نے پوچھا کہ یہ قرآن مجید جس آدمی سے منسوب کیا جاتا ہے، کیا اس نے کبھی سمندر میں سفر کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، کبھی نہیں کیا. کہتا ہے کہ یہ جو تصویر ہے ہو نہیں سکتا کہ اس کے تخیل کی ہو، یہ تو جس نے بھگتا ہو نا، جس نے دیکھا ہو، یہ وہی جانے کہ کیسی یہ خوفناک تصویر ہے، اور جس نے سمندر میں بڑے سفر کیے ہو اس کو کبھی کبھی یہ پیش آتا ہے. ظلمات بعضها فوق بعض، یہ ایک اندھیروں کے اوپر اندھیرے ایک دوسرے پر. اذا اخرج يده لم يكد يراها، جسے کہتے ہیں نا ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، جس کو اللہ نور نہ دے اس کو پھر کون نور دے سکتا ہے. یہ شریعت کی حاکمیت کے حوالے سے اور منافقین کا اعراض کرنا، شریعت سے اپنے فیصلے کروانے کے حوالے سے. ہاں، شریعت جس وقت ان کے حق میں کوئی فیصلہ کرتی ہو اس وقت بھاگے بھاگے چلے آنا، اور جس وقت شریعت ان کے حق میں نہ پڑتی ہو تو اس وقت طریقوں سے شریعت کے فیصلے سے جی چرانا، جان چھوڑانا اور بہانے گھڑنا، یہ بھی اس صورت کے اندر ذکر ہوا ہے. اس کی تفصیل میں ہمارے پاس جانے کی گنجائش نہیں. اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی خصوصی تاکیدیں. مسلمان معاشرہ ہے ہی اس چیز کا نام کہ اب وہ تھوڑی ہے کہ اب بھی انہوں نے، یعنی ہدایت بھی آ گئی ہے، تنزیل بھی آ چکی، آسمان سے وحی بھی آ گئی، روشنی بھی آ گئی، نور بھی ہو گیا، اور فلسفے بھی باقی ہیں ماشاءاللہ. یعنی یہ جو فلسفوں کی یہ جو کا بھاڑ جھونکنا ہے ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، وہ جی مطلب ہے کہ جی کلام اور فلسفہ، اس کے بغیر تو بھوک ہی نہیں مٹتی، اس کے بغیر تو پیاس ہی نہیں جاتی، اس کے بغیر تو مطلب کیا وہ کریں. اچھا، یعنی وہ سارا کچھ ہونے کے بعد ظالموں وہ تمہارے وہ پھر وہ ضرورتیں باقی ہیں. تو یہاں پر تو اطاعت ہے اور فرما برداری ہے اور جہاد ہے. جہاد کا بھی یہاں پر جو ہے وہ حکم ہے. وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُونَ، قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول آپ فرمائیے تو انشاءاللہ ہم نکلتے ہیں. اچھا، تو اطاعت ہے اور جہاد ہے. یوں یہ تو عمل کرنے والا مومن ہے، اس کو کہاں اتنا کہ، اور سارے کے سارے صحابہ کون سے کلام کے اندر پڑے تھے، علم الکلام اور بحثیں اور آراء. سبحان اللہ، کہتے ہیں یہ تو قاتل ہیں ایک ایسی امت کے لیے جو آسمانی وحی کی امین بنائی گئی ہوتی ہے، اور اس امت کے خیر کے اندر خیر اسی وقت تک رہی جب اس کے اندر کلام نہیں آیا. تو یہ اس کا سر اونچا رہا، یہ جہاد کرتی رہی، اس کو تمکنت حاصل رہی، اور قرآن مجید جو ہے وہ سینوں کے اندر روشنی کرتا رہا. بڑی سادہ، بے ساختہ، جو فطری ایک زندگی ہوتی ہے قرآن مجید نے وہ بخش رکھی تھی. اور جیسے جیسے جو ہے وہ سارا کچھ نیا کچھ آیا تو وہ جو سکون ہوتا ہے، جو سکینت ہوتی ہے، وہ ویسے ویسے چھنتی چلی گئی. تو اطاعت کا ذکر ہے، اور ہم نے اس مبحث کو کئی بار ہم بیان کر چکے ہیں. جس کو آپ اطاعت کہتے ہیں نا، اصل میں وہ جب سے عقل مسلم چھوٹی ہوئی ہے، اطاعت کا مطلب زیادہ تر جو ہے نا وہ کچھ چند اعمال کے اندر اطاعت اللہ اور اس کے رسول. بھائی سب سے پہلے اطاعت اعتقاد میں ہے، تصورات کے اندر ہے، ٹھیک ہے. جس کو آپ ملت کے بنیادی مسئلے کہتے ہیں تو وہ ہے. یہ سارے کچھ جو ہے نا وہ فلسفے، بحثیں، ان سے چھٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آنا اور ایک سادہ انداز میں آسمانی وحی کا پابند بننا.